باپ کی موت کے بعد سارم اور سارا کا اس گھر میں دل نہ لگا۔ انہوں نے دونوں فلیٹ اور مکان بیچ کر نارتھ نازم آباد میں ایک بڑا مکان لے لیا۔ ایک چھوٹی گاڑی خرید لی، کچھ نئی چیزیں خرید لی۔ اب اس نے پروڈکشن کی طرف توجہ کی۔ اس نے محسن نقوی سے بات کر لی۔ وہ اپنے ہی ادارے کے لیے کمرشل فلمیں پروڈیوس کرنے لگا۔ رائٹر وہ تھا ہی، ساتھ میں ایڈیٹنگ سیکھ لی۔ فوٹوگرافی اس کا شوق تھا۔ بندہ رائٹر اور ایڈیٹر ہو تو پھر اسے ڈائریکٹر بنتے دیر نہیں لگتی۔ اب اس نے پروڈکشن کا دائرہ وسیع کیا، کچھ ڈاکیومنٹری فلمیں بنائیں۔ 3-4 سال بعد اس نے اشتہاری دنیا سے باہر قدم نکالے، الیکٹرانک میڈیا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ٹی وی چینل کے لیے اس نے مختلف کام کیے، ساتھ میں کاسموس 3 کا بھی کام کرتا رہا۔ وہ محسن نقوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی محسن نقوی یہ چاہتے تھے کہ وہ انہیں چھوڑ کر جائے۔ تاہم وہ اس کی ضرورتوں سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ اس کے بہتر مستقبل اور اپنے ادارے کی مفاد میں جو بھی ممکن ہوتا سارم کے ساتھ رعایت برتتے رہتے۔ سارم اب اتنا کما لیتا تھا کہ 2 جانوں کے لیے بہت تھا۔ گھر اپنا تھا، گاڑی تھی، گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ ملک کے تمام تفریحی مقامات پر وہ آئے تھے، دوست احباب تھے۔ سارا کا چھوٹا بھائی ظفر اس سے فون پر بات کر لیتا تھا۔ اب وہ مراد علی خان کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس نے کئی بار سارا کو آفر کی تھی، باجی آپ کو جب بھی پیسے کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ سارا نے اس کی پیشکش کو ہمیشہ سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ ظفر تم جانتے ہو کہ اس گھر میں مجھے سب کچھ حاصل ہے، پھر میں اپنے باپ کے پیسے کی کیوں خواہش کروں؟ ایسے باپ کی جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر سے کسی فالتو بلی کی طرح نکال باہر کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ سارا کو پیسے سے بالکل لگاؤ نہ تھا۔ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ اگر اسے اس سے کم درجے کی زندگی بھی گزارنی پڑتی تو وہ ہنسی خوشی گزار لیتی۔ اسے پیسہ نہیں، سچی محبت چاہیے تھی جو اسے میسر تھی۔ البتہ اس کی زندگی میں ایک کمی ضرور تھی، اسے بچے کی شدید خواہش تھی۔ وہ بچے کے لیے تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ بچے کے سلسلے میں اس نے کیا کیا نہ جتن کیے تھے، لیکن اب تک کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اس طرح 7 سال گزر گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ شادی کو اتنے سال ہو چکے ہیں۔ ملک میں اب ٹی وی چینلوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ سارا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ ٹی وی کے چھوٹے موٹے پروگرام چھوڑ کر ڈرامے کی طرف توجہ دے اور کوئی بڑا ڈرامہ سیریل بنائے۔ ڈرامہ سیریل کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ تب دونوں نے طے کیا کہ یہ مکان بیچ دیا جائے اور کسی کرائے کے مکان میں چل کر رہا جائے، یا کوئی چھوٹا مکان خرید لیا جائے۔ سارم نے فوراً مکان کا سودا کر لیا۔ اسی اثنا میں سارم کو اس آسیب زدہ مکان کا پتہ چلا تو اس نے جبار ناصر سے ذکر کیا۔ مکان سستا مل رہا تھا، اس لیے سارم نے یہ مکان خرید لیا اور اپنا مکان بیچ کر جو رقم باقی بچی اس سے ایک پروڈکشن ہاؤس کھول لیا۔ سارم اور سارا کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پہلے دن کی طرح جان لیتے تھے۔ ایک محرومی ضرور تھی کہ ان کے گھر کے آنگن میں کسی ننھے بچے کے قدم نہیں پڑے تھے، لیکن اس محرومی نے کبھی آپس کی محبت میں کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ مراد علی خان کا خیال تھا کہ سارم سارا کو ترقی کا زینہ بنائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ سارا اس کے گھر کی زینت تھی، اس کے دل کا قرار تھی۔ وہ صرف اس کی تھی اور اس کے لیے تھی۔ سارا نے اپنے باپ سے بڑے یقین سے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ سارم نے محبت کے ساتھ اسے ایک وقار بھری زندگی دی تھی۔ اور جب ظفر کا فون آیا کہ وہ ڈیڈی کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہیں اور سارا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سارم نے اپنی اور باپ کی توہین کو بھلا کر سارا کو اسپتال چلنے کے لیے راضی کیا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے اپنا اور اپنے باپ کی توہین کا بدلہ لے سکتا تھا۔ سارا 7 سال کے بعد اپنے باپ سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کے دل کی عجیب کیفیت تھی۔ باپ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کی جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سارم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سارا کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ وہ گم سم بیٹھی تھی۔ سارم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتا۔ سارا پریشان مت ہو، وہ خطرے سے باہر ہے، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارا کھوئی کھوئی آنکھوں سے سارم کی طرف دیکھتی اور ان تسلی آمیز لفظوں کے لیے سارم کی ممنون ہوتی۔ اسپتال پہنچے تو ظفر آئی سی یو کے باہر ہی بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ سارا سارم کو دیکھ کر ان کی طرف تیزی سے آیا۔ یہ لوگ بھی اس کی طرف بے قراری سے بڑھے۔ سارا نے ظفر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کہاں ہے ڈیڈی؟ باجی وہ آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے سارا نہیں آئی، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ باجی بس آنے ہی والی ہوں گی۔ میں نے انہیں تسلی دی، جانے کب آئے گی وہ، میرے پاس وقت کہاں ہے۔ اتنا کہا اور پھر اچانک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فوراً انہیں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، وہ وہیں ہے۔ آؤ ظفر وہاں چلے، سارم نے کہا اور سارا کا ہاتھ تھام کر تیز تیز آپریشن تھیٹر کی جانب لپکا۔
آپریشن تھیٹر سے اسی وقت ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اسے پوچھا، ڈاکٹر، ڈیڈی کیسے ہیں؟ انہیں بتائیے کہ باجی آ گئی ہیں۔ سوری مسٹر ظفر، اب وہ کچھ سننے کے قابل نہیں رہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اوہ! ظفر کے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ سارا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اوہ ڈیڈی، آپ نے میرے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ سارم نے دونوں بہن بھائیوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ جاتے ہوئے باپ بیٹی سے آخری ملاقات نہ کر سکا۔ جانے مراد علی خان کیا کہنا چاہتا تھا، کیا سننا چاہتا تھا، نہ کہہ سکا نہ سن سکا۔ جمعرات آئی تو اسرار ناصر کا صبح صبح فون ہو گیا۔ سارم بھائی، یاد ہے نا آج شاہ صاحب کو گھر لانا ہے؟ ہاں یار، مجھے یاد ہے۔ اسرار، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم شاہ صاحب کو ٹیکسی میں بٹھا کر گھر لے آؤ؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ساتھ ہوں۔ اسرار ناصر نے مشورہ دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا، پھر تم میرا سوراب گوٹ پر انتظار کرو، میں گاڑی لے کر پہنچ جاتا ہوں۔ سارم نے پھر اس سے وقت طے کر لیا اور وہ دونوں آستانہ کمالیہ پہنچ گئے۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر سارم نے گاڑی کا ہارن دیا اور ابھی اس نے گاڑی سیڑھیوں کے سامنے کھڑی کی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور شاہ صاحب سفید کرتے پاجامے میں ملبوس گیٹ سے برآمد ہوئے اور سیڑھیاں اتر کر گاڑی کی طرف بڑھے۔ گیٹ سے نکلتے ہی کسی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ دیکھ سکا کہ دروازہ کس نے بند کیا۔ اسرار ناصر اور سارم دونوں ہی گاڑی سے باہر آ گئے تھے۔ اسرار ناصر نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر شاہ صاحب کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو اسرار ناصر خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب چلیں؟ سارم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اجازت چاہی۔ ہاں بھائی چلو، اب یہاں کھڑے رہ کر کیا کرنا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا۔ ابھی اس نے گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ اس کی جیب میں پڑے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سارم نے جیب سے موبائل نکال کر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ اسرار نے پوچھا۔ یہ تو سارا کا فون ہے، اللہ رحم کرے۔ سارم نے فکر مند ہو کر موبائل اپنے کان سے لگایا۔ ہاں ہیلو سارا، خیریت؟ سارم نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ ادھر سے سارا نے بے قراری سے پوچھا۔ گھر پر ہیں، بس نکل رہے ہیں، سارم نے بتایا۔ سارم جلدی آئیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ہوا کیا، کچھ بتاؤ تو۔ خالہ سجو بے ہوش ہو گئی ہیں، سارا نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ایک منٹ۔ سارم نے موبائل کان سے ہٹا کر شاہ صاحب کو گھر کی صورتحال بتائی۔ مردار خور، اپنی خباثت سے باز نہ آیا، شاہ صاحب نے غصے سے کہا۔ پھر سارم سے مخاطب ہو کر بولے، اپنی بیگم سے کہو پریشان نہ ہو، ہم آ رہے ہیں۔ بے ہوش ہونے والی ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ سارم نے شاہ صاحب کی کہی ہوئی بات سارا کی گوشگزار کر دی۔ ٹھیک ہے سارم، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا نے فون بند کر دیا۔ سارم نے موبائل آف کر کے جیب میں ڈالا اور اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کچی سڑک پر لے آیا۔ کچی سڑک ختم ہوتے ہی گاڑی سپر ہائی وے پر آ گئی۔ سارم نے سپیڈ بڑھائی، گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ سارم کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے۔ بھائی گاڑی آہستہ چلائے، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر پہنچ ہی نہ سکیں، شاہ صاحب نے تنبیہ کی۔ جی بہتر، سارم نے سعادت مندی سے کہا اور گاڑی کی سپیڈ معتدل کر دی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، سب اپنی اپنی سوچ میں گرتاں تھے۔ سارم کو اپنی بیوی کی فکر تھی، شاہ صاحب اس شرعی مخلوق کے بارے میں فکر مند تھے، اسرار ناصر پیچھے بیٹھا اس خونی پنجے کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے شاہ صاحب نے قینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ کاغذ میں لپٹے اس پنجے کو راستے میں کہیں پھینکتا جائے، لیکن اس نے اس کاغذ کی پڑیا کو پھینکنے کی بجائے حفاظت سے اپنے بٹوے میں رکھ لیا تھا۔ شاہ صاحب کو اچانک جانے کیسے اس پنجے کا خیال آ گیا۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اسرار ناصر سے مخاطب ہو کر بولے، کیوں میاں، تم نے وہ پنجہ اور راکھ پھینک دی تھی؟ جی شاہ صاحب، میں نے وہ کاغذ میں بندھا ہوا پنجہ اور راکھ پھینک دی تھی۔ اسرار ناصر نے سراسر جھوٹ بولا۔ اچھا؟ شاہ صاحب نے بڑے کھینچ کر اچھا کہا۔ ان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے اسرار کے بیان پر یقین نہیں کیا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور اسرار ناصر دل ہی دل میں دعا مانگتا رہا کہ اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو اسرار کو یقین ہو گیا کہ شاہ صاحب نے اس کی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اسے اس احساس سے یک گونا سکون ہوا اور وہ پشت لگا کر آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی چمکیلی آنکھوں سے مسلسل اسرار کو دیکھتے رہے۔ اسرار ان سے آنکھیں نہ ملا سکا، اس نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی۔ میاں، وہ آپ کے گرو کا کیا نام ہے؟ میرے گرو؟
اسرار ناصر نے حیرت سے سوال تو کیا، لیکن شاہ صاحب کے منہ سے گرو کا لفظ نکلتے ہی اس کے اندر سے جان نکلنے لگی۔ ارے بھائی وہی محبوب آپ کے قدموں میں اصلی عامل جنات، کون سے بابا ہیں وہ؟ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اب اسرار کے لیے کوئی جائے مفر نہ رہی تھی۔ سارم ان دونوں کا مکالمہ بڑے غور سے سن رہا تھا اور اپنے طور پر معنی اخذ کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسرار نے دیکھا کہ وہ اب گھر گیا ہے تو اس نے بڑے مرے ہوئے لہجے میں کہا، بابا کمبل؟ ہاں بابا کمبل۔ میاں یہ تمہارے بابا ہمارے پاس آیا تھا، شاہ صاحب مجھے حاضرات سکھا دے۔ اب بھلا بتاؤ ہم اسے کیسے حاضرات سکھا دیتے؟ حاضرات سیکھنا اتنا ہی آسان ہے کیا؟ اسرار نے اس انکشاف پر چونک کر شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھو میاں تم کس چکر میں پڑے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہیں۔ میاں مسلمان کے بچے ہو تو مسلمان ہی رہو، کافر نہ بنو۔ شاہ صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ سارم بھائی گاڑی روکنا۔ اسرار ناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں خیریت؟ سارم نے گاڑی روکنے کی بجائے اس سے پوچھا، میں یہاں اتر جاؤں؟ مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں اسرار میرے ساتھ گھر چلو۔ سارم میاں یہ ہمارے ساتھ کہاں گھر جائیں گے؟ یہ جادو سیکھنے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے وہ خونی پنجے کے کٹے ہوئے ٹکڑے اور جلے ہوئے کپڑے کی راکھ اپنے مہاراج بابا کمبل کو پہنچا دی ہے۔ شاہ صاحب نے ہنس کر کہا۔ اس انکشاف پر اسرار ناصر پانی پانی ہو گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا اور ہاتھوں پیروں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، کچھ بولا نہ گیا۔ بھائی یہ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو انہیں یہیں اتار دو، شاہ صاحب نے سارم سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں نہیں سارم بھائی میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اسرار ناصر گھبرا کر بولا۔ میاں کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ اس جادو میں کچھ نہیں رکھا، یہ کھلا شرک ہے، میرا تباہی کا راستہ۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، اگر واپس نہ لوٹے تو مٹ جاؤ گے۔ ویسے ہمیں تو تم مٹتے ہی نظر آ رہے ہو، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ سارم اسرار ناصر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بس اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ جبار کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور کرتا کراتا کچھ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے۔ جبار کوشش میں ہے کہ کہیں چھوٹی موٹی ملازمت دلوا بھی دیتا تو وہ 2-4 ماہ کام کر کے چھوڑ دیتا۔ یہ بات تو جبار نے اسے بتائی تھی کہ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں رہتا ہے، لیکن یہ بات آج ہی اسے پتہ چلی تھی کہ وہ جادو سیکھنے کے چکر میں ہے اور اس نے بابا کمبل کو اپنا گرو بنایا ہوا ہے۔ سارم نے طے کر لیا تھا کہ وہ جبار کو آج کی گفتگو سے ضرور آگاہ کرے گا تاکہ وہ اس کو تباہی کے راستے سے روکے۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر چل کر ایمان تو ہاتھ سے جاتا ہی تھا، ساتھ ہی دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی۔ سارم نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کا بھائی کفر کی حالت میں مرے اور ہمیشہ آگ میں جلتا رہے۔ سارم کے گھر سے نکلتے ہی سارا نے سوچا کہ جلدی جلدی گھر کے کام نمٹا لے۔ اس نے خالہ سجو کو صفائی پہ لگایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ کچن میں تھا ہی کیا سمیٹنے کو، ناشتے کے 2-4 برتن تھے۔ اس نے خالہ سجو کا انتظار کیے بغیر خود ہی دھو ڈالے اور پھر دوپہر کے کھانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ممکن ہے شاہ صاحب بھی کھانے میں شریک ہو جائیں، اس لیے کچھ بہتر ہی پکنا چاہیے۔ اس نے خالہ سجو سے مشورہ کر کے دوپہر کے کھانے کا طے کر لیا۔ سارا کو اندازہ تھا کہ سارم کتنی دیر میں شاہ صاحب کو لے کر آ جائے گا۔ اسی حساب سے وہ چاہتی تھی کہ شاہ صاحب آئیں تو گھر صاف ستھرا ہو۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے شاہ صاحب اوپر بھی جائیں، اس لیے اوپر کا پورشن بھی صاف رہنا چاہیے۔ سارا بیڈ روم کی چابی لے کر اوپر چلی گئی اور خالہ سجو سے کہتی گئی، خالہ اوپر آ جانا۔ اچھا بی بی میں آتی ہوں، تم چلو۔ وہ لاؤنج کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ سارا نے زینے کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی اسے شدید بدبو کا بھپکا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا، یہ گوشت کے سڑنے کی بدبو تھی۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی، اوپر کے بیڈ روم میں جائے کہ نہیں۔ اتنے میں نیچے سے خالہ سجو کی چیخ سنائی دی۔ یہ ایسی چیخ تھی کہ سارا کا دل لرز اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خالہ سجو کا گلا دبا دیا ہو یا گلے پر چھری پھیر دی ہو۔ بڑی دل خراش چیخ تھی۔ سارا نے اوپر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ خالہ سجو زینے کے دروازے کے سامنے ہی قالین پر گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ اس نے خالہ سجو کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارا نے اپنے حواس بحال رکھے۔ اس نے خالہ سجو کے ہاتھ پاؤں ملے لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ تب اس نے فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر خالہ سجو کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے آوازیں دیں، خالہ سجو اٹھو، ہوش میں آؤ۔ لیکن اس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں کا کوئی اثر نہ ہوا، نہ آوازوں کا۔ سارا نے گھڑی دیکھی،
اس کے اندازے کے مطابق سارم شاہ صاحب کے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہوگا یا واپس آ رہا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ اسے گھر کی پوزیشن بتا دی جائے۔ سارا نے فون کر کے سارم کو بتا دیا کہ خالہ سجو بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ادھر سے سارم کا جواب آیا کہ فکر مت کرو، ہم آ رہے ہیں، وہ ہمارے آنے تک ہوش میں آ جائیں گی۔ سارا اس کال کے بعد مطمئن ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ 5-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ خالہ سجو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا ہوا بی بی؟ وہ کچھ اس طرح اٹھی کہ سارا پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ خالہ سجو تعجب سے بولی، کچھ اس طرح جیسے اسے اپنی بے ہوشی کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہاں، نہ صرف تم بے ہوش ہو گئی تھی بلکہ چیخی بھی تھی، کچھ اس بری طرح جیسے تمہارا کسی نے گلا دبا دیا ہو۔ میں اوپر سے پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ تم بے ہوش ہو۔ بی بی، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، بس اتنا ضرور ہوا کہ کام کرتے کرتے اچانک آنکھوں کے سامنے سیاہ پردہ سا آ گیا اور پھر فوراً ہی آنکھوں کا اندھیرا دور ہو گیا۔ وہ آنکھوں کا اندھیرا فوراً ہی دور نہیں ہوا، تمہیں ہوش میں آنے میں 10-15 منٹ لگے ہیں۔ پانی کی پوری بوتل میں نے چھینٹے مار مار کر خالی کر دی۔ اے ہاں بی بی، خالہ سجو نے اپنی قمیص کی طرف دیکھا، تم نے تو مجھے پورا ہی بھگو دیا۔ پھر کیا کرتی خالہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ سارا اٹھتے ہوئے بولی، اچھا اب تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا، کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ نہیں بی بی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ بس تو پھر کام نپٹا اور جلدی جلدی، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، سارا نے بتایا۔ کام تو نمٹ گیا، بس اوپر کا بیڈ روم رہ گیا ہے، وہ میں کر آتی ہوں، خالہ سجو نے کہا۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ سارا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اکیلی اوپر جائے۔ آ جائیں پھر، خالہ سجو بولی۔ وہ اوپر پہنچی، اس مرتبہ کسی قسم کی بدبو محسوس نہ ہوئی۔ خالہ سجو نے سارا سے چابی لے کر اوپر کا کمرہ کھولا۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک دم بدبو کا بھپکا آیا۔ سارا نے فوراً اپنے منہ پر دوپٹہ رکھا۔ یہ کیسی بدبو ہے؟ شاید اندر کوئی چوہا وغیرہ مر گیا ہے۔ خالہ سجو نے اپنا خیال ظاہر کیا اور دروازے میں داخل ہو گئی۔ اندر کوئی چیز نظر نہ آئی اور بدبو بھی فوراً ہی غائب ہو گئی۔ خالہ سجو جلدی جلدی جھاڑو لگانے لگی۔ اتنے میں کال بیل کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ سارا اس کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں سے گیٹ کے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ تینوں دروازے پر کھڑے تھے۔ سارا نے شاہ صاحب کو غور سے دیکھا، پھر وہ خالہ سجو کی طرف دیکھ کر بولی، خالہ سجو جاؤ جلدی گیٹ کھولو۔ خالہ سجو دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے شیشے پر بھاری چیز ماری ہو۔ پہلے ٹھک کی آواز آئی، اس کے بعد شیشہ ٹوٹ کر گرنے کی۔ خالہ سجو فوراً پلٹ کر آئی۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ بی بی، میرے ساتھ نیچے چلو۔ سارا خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ نیچے پہنچ کر سارا کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی اور خالہ سجو باہر کا دروازہ کھولنے چلی گئی۔ گیٹ کھولتے ہی سب سے پہلے سارے اندر داخل ہوا اور پھر شاہ صاحب، اس کے بعد اسرار ناصر۔ خالہ ٹھیک ہو؟ خالہ کو گیٹ پر دیکھ کر سارے کو اطمینان ہوا۔ وہ شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق ہوش میں آ گئی تھی۔ جی صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خالہ سجو پرسکون تھی۔ شاہ صاحب، یہ خالہ سجو ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، سارم نے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب نے ایک نظر خالہ سجو کو دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ سارم آگے تھا، اچانک اس کی نظر فرش پر پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر پڑی۔ بے اختیار اس نے اوپر دیکھا۔ اوپر کے بیڈ روم کی کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ارے یہ شیشہ کیسے ٹوٹا؟ سارم نے خالہ سجو سے پوچھا جو سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ صاحب ابھی ٹوٹا ہے، میں بیوی کے ساتھ صفائی کرنے اوپر گئی تھی، خالہ سجو نے بتایا۔ عورت کو بے ہوش کر کے کھڑکی کا شیشہ توڑ کے یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم ڈر جائیں گے؟ شاہ صاحب کے لہجے میں غصہ تھا۔ کیوں بھائی اسرار، کیا کہتے ہو؟ جی شاہ صاحب، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ کو ڈرانا کوئی آسان کام تو نہیں، اسرار بولا۔ سارم نے شاہ صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ سارا اسے دیکھتے ہی قریب آئی اور آہستہ سے بولی، سارم، اوپر کی کھڑکی کا شیشہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ ہاں، ہم نے دیکھ لیا، باہر شیشے کے ٹکڑے پڑے ہیں، سارم نے لاپرواہی سے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ اب یہ دونوں کھڑے بات ہی کر رہے تھے کہ سارا نے اسرار کو باہر جاتے دیکھا۔ اس نے سارم کو متوجہ کیا۔ اسرار باہر کیوں گئے ہیں؟ سارم تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا کہ خالہ سجو جھاڑو سے شیشے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ رہی ہے۔ انہی ٹکڑوں میں جو سب سے بڑا ٹکڑا تھا وہ اسرار نے اٹھا لیا اور سارم کی طرف دیکھ کر بولا، شاہ صاحب نے منگوایا ہے۔ اچھا، سارم نے کہا اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ بھائی، اس شیشے کو یہاں میز پر رکھ دو،
اسے ہم جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے، شاہ صاحب نے کہا۔ اسرار ناصر نے وہ شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ سارم صاحب، ہم گھر دیکھنا چاہیں گے، شاہ صاحب نے شیشے کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے شاہ صاحب، سارم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب باہر آئے تو سارا سامنے ہی کھڑی تھی۔ سارم نے سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب یہ سارا ہے، میری بیگم۔ شاہ صاحب نے سارا کو دیکھتے ہی کہا، ماشاء اللہ۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، چند لمحے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے۔ اس کے بعد اچانک آنکھیں کھول کر سارا کو دوبارہ دیکھا اور عجیب سی لہجے میں بولے، بیٹا آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ سارم فوراً بولا، شاہ صاحب یہ بڑی صابر خاتون ہے۔ شاہ صاحب نے جانے کیا کہا، سارم نے جانے کیا سمجھا، لیکن اس جملے کو سنتے ہی سارا پر گہری اداسی چھا گئی۔ وہ اس اداسی کی وجہ نہیں سمجھ سکی۔ سارم سب سے پہلے شاہ صاحب کو زینے کی طرف لے کر بڑھا۔ شاہ صاحب کی عمر 70 سے کم نہ رہی ہوگی، لیکن ان کی کمر میں کوئی خم نہ تھا، بینائی بھی ٹھیک تھی، آنکھوں پر کوئی چشمہ نہ تھا۔ وہ پورے اطمینان سے زینہ چڑھ کر اوپر پہنچے۔ انہوں نے چھت کی قد آدم دیوار کے ساتھ ایک چکر لگایا اور پھر بیڈ روم کے دروازے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سارم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، غالباً وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ سارم اور اسرار ناصر ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے شہادت کی انگلی بلند کی اور انگلی کی پور پر پھونک ماری اور بہت تیزی سے باہر نکل آئے۔ دروازہ بند کر دے، تالا لگا دے، 3 دن تک اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ جی بہتر۔ سارم نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ نیچے چلیں، انہوں نے کہا، اور پھر سب سے پہلے خود سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے پورا گھر دیکھا، گھر کا ہر کمرہ، ہر کونا کھدرا چھان مارا۔ لاؤنج کے دروازے سے گھر سے باہر نکل گئے، باہر کا ایک پورا چکر لگایا اور پھر اندر آ گئے۔ لاؤنج کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولے، یہاں ایک کرسی ڈالیں۔ سارم نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے کرسی کھینچی اور شاہ صاحب کے پاس رکھ دی۔ شاہ صاحب زینے کے دروازے کی طرف رخ کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے زینے کے دروازے پر نظریں جما لی جو کھلا ہوا تھا اور 2-3 سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ آپ سب لوگ ڈرائنگ روم میں چلے جائیں یا کہیں اور، بس یہ جگہ خالی کر دیں، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ سارا اور خالہ سجو بیڈ روم میں چلی گئیں۔ سارم اور اسرار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ شاہ صاحب لاؤنج پہ تنہا رہ گئے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے، آنکھیں زینے کے کھلے دروازے پر جما دیں اور کچھ پڑھنے لگے۔ شاہ صاحب بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر سارم نے اسرار سے کہا۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی توجہ سے پورا گھر دیکھا ہے، اسرار بولا۔ اوپر کا کمرہ 3 دن کے لیے بند کروا دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کچھ ہے، سارم نے کہا۔ ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے سارم بھائی، بس آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں جو کچھ ہے شاہ صاحب اسے ختم کر کے ہی دم لیں گے، اسرار نے بڑے یقین سے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سارم نے پر امید انداز میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، اسرار ناصر نے یقین دلایا۔ یار اسرار، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، شاہ صاحب کھانا تو کھائیں گے نا؟ سارم نے پوچھا۔ ارے سارم بھائی یہ غضب مت کر دیجیے گا، وہ کہیں جا کر کھانا تو بڑی بات ہے، چائے بھی قبول نہیں کرتے، آپ ان سے کھانے وانے یا چائے کی بات ہرگز مت کیجیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، اسرار نے تنبیہ کی۔ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں کھانا کھانے پر ضرور اصرار کرتا، سارم نے کہا۔ ادھر سارا اور خالہ سجو محو گفتگو تھی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ ان کی گفتگو کی آواز لاؤنج میں نہ جائے۔ سارا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز خالہ سجو کے سامنے بیٹھی تھی۔ خالہ سجو اس اثنا میں 2 بار لاؤنج میں جھانک چکی تھی۔ شاہ صاحب کی ادھر پیٹھ تھی اور گھٹنوں پر ہاتھ جمائے زینے کے دروازے پر نظریں لگائے بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ خالہ سجو کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے محض بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جب خالہ سجو تاک جھانک کر کے بیڈ پر بیٹھی تو سارا نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ اے زینے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہیں، خالہ سجو نے بتایا۔ کچھ پڑھ رہے ہوں گے، سارا نے اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں، خالہ سجو نے گردن ہلائی۔ خالہ سجو، دعا کرو شاہ صاحب کامیاب ہو جائیں، ہمیں اس خبیث سے نجات مل جائے۔ اے بی بی، میری تو دل سے دعا ہے، آج تو اس منحوس نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا، شیشہ تو اور لگ جائے گا، بس کسی طرح اس سے چھٹکارا مل جائے۔ ارے ہم سے چھٹکارا چاہ رہی ہو؟ چھٹکارا تو آسان نہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ صاحب منہ اندر کر کے بولے، اندر کیا بیٹھی ہو، آؤ باہر آ کر تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے پورا دروازہ کھول دیا۔ سارا اور خالہ سجو تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔
ایسے ہی شاہ صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور سارم اور اسرار سے مخاطب ہو کر بولے، ارے یہاں بیٹھے کیا باتیں بنا رہی ہو؟ ذرا باہر تو آؤ، دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً واپس پلٹ گئے۔ سارم اور اسرار شاہ صاحب کی بات سن کر دروازے کی طرف لپک گئے۔ جبکہ یہ دونوں دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا اور خالہ سجو بھی اپنے کمرے کے دروازے پر موجود ہیں۔ پھر ان چاروں نے اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر لاؤنج میں ہونے والا جو تماشا دیکھا وہ ان کی حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ لاؤنج میں ہر طرف شاہ صاحب ہی شاہ صاحب ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر، ڈائننگ ٹیبل پر، کچن کے دروازے پر، لاؤنج کے قالین پر، زینے کے کھلے دروازے پر۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں شاہ صاحب موجود نہیں تھے؟ لاؤنج میں ہر طرف شاہ صاحب بھرے ہوئے تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی لیٹا تھا، کوئی کھڑا تھا۔ ایک شاہ صاحب لاؤنج کے درمیان کرسی پر بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیاں بیچ میں بیٹھے ہوئے شاہ صاحب کے گرد اکٹھا ہو گئیں اور ان کرسیوں پر شاہ صاحب بیٹھ گئے۔ اس لاؤنج میں اتنے شاہ صاحب تھے کہ وہ چاروں ہکا بکا ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک کے 100 شاہ صاحب کس طرح بن گئے تھے۔ اب تو یہ جاننا بھی مشکل تھا کہ ان میں اصل شاہ صاحب کون ہے۔ اس نظارے کو دیکھ کر اسرار ناصر کا سر چکرانے لگا۔ انہوں نے سارم کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف گھسیٹا۔ ادھر سارا نے خالہ سجو کو اندر کی طرف دھکیلا اور خود بھی اندر آ کر دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا اور دونوں کلیجہ تھام کر بیٹھ گئیں۔ سارم نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور وہ دونوں صوفے پر دھم سے گر پڑے۔ دونوں کے ہی سر چکرائے ہوئے تھے۔ پھر سارم نے خود کو سنبھالا۔ یہ ہاتھ پاؤں چھوڑنے کا وقت نہ تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شرعی مخلوق نے انہیں گھیر لیا ہے۔ شاہ صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ان کی کس طرح مدد کی جائے؟ اسرار گم سم صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی لاؤنج میں کھلتی تھی۔ سارم نے ذرا سا پردہ ہٹا کر لاؤنج میں جھانکا۔ باہر کا وہی حال تھا۔ ہر طرف شاہ صاحب ہی شاہ صاحب بھرے ہوئے تھے۔ کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ایک ہی انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کرسیوں پر بیٹھے 6 شاہ صاحبوں میں سے ایک اصل شاہ صاحب تھے۔ سوال یہ تھا کہ اصل شاہ صاحب کو پہچانا کیسے جائے؟ سارم نے اسرار کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے کو کہا۔ اسرار نے چند ہی لمحے باہر دیکھا۔ وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے سارم بھائی؟ اسرار حیران پریشان تھا۔ یار مجھے شاہ صاحب خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں، سارم نے آہستہ سے کہا۔ ہاں خطرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اصل شاہ صاحب ہیں کہاں؟ ہم کیسے پہچانیں؟ اور اگر ہم پہچان بھی جائیں تو ان کے لیے کیا کریں؟ اسرار الجھ گیا۔ پہلے اصل شاہ صاحب کا پتہ چلے پھر سوچے کہ ان کے لیے کیا کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر پردے سے باہر جھانکا۔ سارم نے بہت غور سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے 6 ہم شکل شاہ صاحبوں کو دیکھا۔ تب اس پر ایک بات منکشف ہوئی۔ کرسیوں پر جتنے بھی شاہ صاحب بیٹھے تھے ان میں سے صرف ایک شاہ صاحب کی پیشانی پر نماز کا نشان تھا، باقی کسی کی پیشانی پر نماز کا نشان نہ تھا۔ اس نے لاؤنج میں موجود سب شاہ صاحبوں کی پیشانیوں پر نظر ڈالی۔ سارم کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اس نے اصل شاہ صاحب کو پہچان لیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان ہم شکل شاہ صاحبوں سے انہیں کس طرح نجات دلائی جائے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھ کر اس نے ایک مرتبہ پھر باہر جھانکا۔ اس نے اپنی نظریں اصل شاہ صاحب پر جما دی۔ اچانک شاہ صاحب نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سارم اور شاہ صاحب کی نظریں چار ہوئیں۔ شاہ صاحب نے آنکھوں اور سر کی جنبش سے ایک خفیف سا اشارہ کیا۔ اس اشارے کا 100% مطلب یہ تھا کہ سارم باہر نکل کر ان کے قریب پہنچ جائے۔ انہوں نے اشارے سے اسے باہر بلایا تھا۔ اسرار آؤ باہر، سارم نے اسرار سے کہا۔ ارے نہیں سارم بھائی، یہ کیا غضب کر رہی ہے؟ ہم یہاں محفوظ ہیں، اسرار نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور شاہ صاحب جو غیر محفوظ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی۔ سارم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ شاہ صاحب کو پہچانیں گے کیسے؟ میں نے پہچان لیا ہے، میں شاہ صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سارم نے دروازہ کھول دیا۔ سارم کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ ان بے شمار شاہ صاحبوں کے درمیان سے نکلے کیسے۔ یہ تو اسے آگے بڑھتا دیکھ کر فوراً دبوچ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ایک جنونی فیصلہ کیا اور شاہ صاحبوں کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک یقیناً خطرناک فیصلہ تھا، خودکشی کے مترادف، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے باہر نکلنے کے خطرناک نتائج پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ شاید اس کی وجہ شاہ صاحب کی آنکھوں کا اشارہ تھا۔ اس اشارے کے علاوہ شاہ صاحب کی مدد کرنے کا جذبہ بھی شامل تھا۔ خیر، جیسے ہی وہ آگے بڑھا
تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان ہم شکل شاہ صاحبوں کے درمیان تیزی سے گھستا چلا جائے گا۔ اگر اصل شاہ صاحب تک پہنچنے کے لیے زور آزمائی کرنا پڑی تو کرے گا، لیکن زور آزمائی کی قطعاً ضرورت نہ پڑی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اسے راستہ ملتا گیا۔ وہ ان شاہ صاحبوں کے درمیان سے ایسے گزر گیا جیسے پانی میں سے مچھلی۔ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ وہ جس جگہ سے گزرا وہاں سے چشمے زدن میں شاہ صاحب غائب ہوتے گئے۔ وہ تیزی سے اصل شاہ صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے اشارے سے پانی مانگا۔ سارم فوراً فریج کی طرف بڑھا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ جس راستے سے گزر کر شاہ صاحب تک پہنچا ہے وہ ابھی تک بالکل صاف ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جہاں سے گزرے گا راستہ صاف ہوتا جائے گا۔ اس لیے وہ بے دھڑک فریج کی طرف بڑھا، پورے اطمینان سے فریج سے بوتل نکالی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا۔ بوتل کھول کر پانی نکالا اور گلاس میں بھر کر اسی راستے سے واپس آیا جو صاف ہو گیا تھا۔ پانی اس نے شاہ صاحب کو دیا۔ گلاس پکڑ کر شاہ صاحب نے پانی پر پھونک ماری اور گلاس سارم کو واپس دیتے ہوئے بولا، اسے زینے کی 3 سیڑھیوں پر ڈال دو۔ سارم گلاس لے کر زینے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہی زینے کا راستہ صاف ہوتا گیا۔ اس نے پورے اطمینان سے زینے کی پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر پانی ڈال دیا اور پھر واپس پلٹا۔ دروازہ بند کر دو، شاہ صاحب نے اسے واپس آتے دیکھ کر کہا۔ سارم نے حکم سنتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کیا بند ہوا، گویا گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ گدھوں کی کریخ چیخوں اور پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ سارم بھاگ کر شاہ صاحب کے پاس آ گیا اور ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لاؤنج میں بے شمار گدھ اڑ رہے ہوں۔ دکھائی نہیں دے رہے تھے، البتہ یہ ضرور ہو رہا تھا کہ پروں کی پھڑپڑاہٹ کے درمیان نقلی شاہ صاحب ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ شاہ صاحب رہے نہ پھڑپڑاہٹ کی آواز۔ سارم جلدی سے بھاگ کر بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا۔ وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سارم نے دروازے پر دستک دے کر آواز لگائی، سارا دروازہ کھولو۔ آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ سارا نے دروازہ کھولا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ غالباً اس نے گدھوں کی کریخ چیخوں اور پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی ہوگی۔ سارا تم ٹھیک ہو؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ سارا نے سارم کی طرف پرتشویش انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، باہر کیا ہنگامہ تھا؟ ابھی بتاؤں گا، فی الحال تم اندر بیٹھو اور دروازہ بند کر لو، سارم نے کہا۔ سارا نے فوراً پیچھے پلٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ سارم واپس پلٹ کر شاہ صاحب کی طرف آیا۔ وہ تیزی سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس نے لاؤنج میں چاروں طرف دیکھا۔ لاؤنج میں اب کچھ نہ تھا۔ سارم نے شاہ صاحب کو پڑھتے دیکھ کر مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تاکہ اسرار ناصر کا حال دیکھے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ شاید اسرار نے اس کے نکلتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ سارم نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اسرار ناصر صوفے پر لمبا لمبا لیٹا ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے۔ سارم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارم نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر لے کر آ گیا۔ شاہ صاحب ابھی پڑھنے میں مصروف تھے۔ سارم نے ان کے ارد گرد پڑی کرسیاں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگا دی اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اب ان کی طرف شاہ صاحب کی پیٹھ تھی، لیکن شاہ صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ سارم اور اسرار ان کی پشت پر بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب زینے کے دروازے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ایک انگلی ہلا کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سارم فوراً اٹھ کر ان کے سامنے آ گیا۔ جی شاہ صاحب، دروازہ کھولو، انہوں نے زینے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سارم تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی وہ سہم کر پیچھے ہٹا۔ تینوں سیڑھیوں پر جہاں اس نے پانی ڈالا تھا، پانی کی جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ سارم نے شاہ صاحب کی طرف رخ موڑ کر کہا، شاہ صاحب سیڑھیوں پر خون ہے، دروازہ بند کر دو۔ شاہ صاحب نے فوراً حکم دیا۔ سارم نے دروازہ بند کر دیا اور ان کی طرف دیکھا جیسے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ تالا لگا دو، شاہ صاحب نے کہا۔ سارم نے اندر سے چابی لا کر دروازہ لاک کر دیا۔ دیکھو، 3 دن تک یہ دروازہ مت کھولنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ شاہ صاحب نے تنبیہ کی۔ یہ لوگ کوشش کریں گے کہ کسی طرح دروازہ کھلوا لیں۔ اس کے لیے وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی قیمت پر یہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، سمجھ گئے میری بات؟ جی شاہ صاحب۔ سارم نے فرمانبرداری کے انداز میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کے کمرے اور زینے کا دروازہ دونوں ساتھ کھلیں گے؟ ہاں، ساتھ کھلیں گے۔ یہ دونوں دروازے میں خود آ کر کھولوں گا۔ کوئی اور اسے کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ اپنی بیوی اور اس خالہ سجو کو بھی سمجھا دینا
کبھی وہ اس مخلوق کے چکر میں آ جائے۔ شاہ صاحب نے بہت واضح انداز میں بات کی۔ شاہ صاحب یہ کون ہے؟ سالم نے پوچھا۔ بھائی میں نے بتایا تو تھا کہ یہ پورا قبیلہ ہے، ایک دو ہوں تو ان کے نام بتاؤں۔ ہیں؟ اس چھوٹے سے گھر میں پورا قبیلہ آباد ہے؟ سالم بڑا حیران تھا۔ ہاں پورا قبیلہ آباد ہے، اور یہ بڑی شرعی مخلوق ہے، ان سے نجات آسان نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میاں اب ہم چلتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہو اور عقل والوں میں سے بھی ہو۔ ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے ہم شکلوں میں سے ہمیں کیسے پہچانا۔ اگر تم ہمت کر کے ہم تک نہ پہنچتے اور ہمیں پانی نہ دیتے تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تم نے واقعی بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اگر تم ڈرائنگ روم میں بند ہو کر بیٹھ جاتے تو جانے اس وقت کیا صورتحال ہوتی۔ خیر میاں، اللہ مالک ہے، ہم چلتے ہیں، ہفتے کی صبح ہمیں لیتے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ سالم کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ شاہ صاحب کی کچھ خاطر مدارات کرے، لیکن اسے فوراً اسرار ناصر کی تنبیہ یاد آ گئی۔ وہ اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ شاہ صاحب اس کے گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے جا رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے خطرے میں ڈال دی تھی۔ ان کے لیے تو جو کچھ بھی کیا جاتا کم تھا۔ سالم اور اسرار انہیں گاڑی میں ان کے گھر چھوڑ آئے۔ سالم بھائی، آپ نے شاہ صاحب کو پہچانا کیسے؟ واپسی میں اسرار ناصر نے پوچھا۔ بھائی پہلے تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ لاؤنج میں موجود سینکڑوں شاہ صاحبوں میں سے اصل شاہ صاحب کہاں ہوں گے۔ ہم نے شاہ صاحب کو لاؤنج کی بیچ کرسی پر بیٹھا چھوڑا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ انہیں اس وقت بھی کرسی پر ہی ہونا چاہیے۔ کرسی پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ لاؤنج کے بیچ ایک کرسی نہیں بلکہ 5 کرسیاں اور موجود ہیں، اور ان پر جو مخلوق شاہ صاحب بنی بیٹھی ہے ان میں سے کوئی ایک اصل شاہ صاحب ہوں گے۔ وہ سب ایک ہی طرح کے ایک ہی انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے ایسے ہی ایک ایک چہرہ دیکھتا گیا، تب مجھ پر منکشف ہوا کہ 6 شاہ صاحبوں میں سے صرف ایک کی پیشانی پر نماز کا نشان ہے۔ دل نے کہا یہی اصل شاہ صاحب ہیں۔ وہ کرسی کی قطار میں اس وقت دوسرے نمبر پر تھے۔ میں نے ان پر نظر جما دی، تب فوراً ہی اصل شاہ صاحب بھی میری طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے سر اور آنکھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ تو پھر 100% مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے شاہ صاحب کو بالکل صحیح پہچانا ہے۔ بس میں آتش نمرود میں کود پڑا۔ سالم نے ہنس کر کہا، واہ سالم بھائی، آپ نے واقعی بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھتا۔ اسرار ناصر نے توصیفی انداز میں کہا، یار ایک بات تو بتاؤ، یہ بابا کمبل کون ہے؟ اور تم نے وہ کٹا ہوا خونی پنجہ اور راکھ اس بندے کو جا کر کیوں دے دی؟ کیا تم جادو وادو سیکھنے کے چکر میں ہو؟ سالم نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں سالم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، اسرار ناصر نے کہا۔ بابا کمبل بڑی زبردست علم کے مالک ہیں۔ ان کا اصل نام تو اکمل ہے، لیکن وہ مشہور بابا کمبل کے نام سے ہیں۔ میری ان سے اچھی واقفیت ہے، کبھی کبھی تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور بس۔ لیکن شاہ صاحب نے تو تمہیں بہت سخت قسم کی تنبیہ کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ اس طرح کے لوگ ایمان ڈبونے والے ہوتے ہیں۔ ارے نہیں سالم بھائی، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، میں ہر بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسرار ناصر نے اسے اطمینان دلانے والے لہجے میں کہا۔ سالم نے اس موضوع پر زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھی، لیکن اس نے یہ طے ضرور کر لیا تھا کہ جبار کو اس معاملے سے ضرور آگاہ کر دے گا۔ وہ اسرار ناصر کو گھر پر چھوڑ کر اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سارا اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ چھوڑ آئے؟ سارا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں، سالم نے مختصر جواب دیا۔ سالم، میں اور خالہ سجو تو اندر بیٹھے تھے، ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ سارا رودات سننے کے لیے بے چین تھی۔ ہاں بتاتا ہوں، تمہیں ہر چیز بتانا ضروری ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خالہ سجو کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ۔ خالہ سجو کچن میں تھی، وہ باہر نکل کر آ گئی۔ سالم نے ساری رودات ان دونوں کے گوشے گزار کر دی۔ ساری تفصیل بتا کر سالم نے آخر میں کہا، بس اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زینے کے دروازے کا تالا کسی بھی قیمت پر نہ کھلے۔ خالہ سجو، تم بھی، اور سارا تم بھی اس بات کا خیال رکھنا۔ ابھی واپس جاتے ہوئے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس شرعی مخلوق کو اس حصے میں قید کر دیا ہے۔ ہماری ذرا سی غفلت سے کہیں کام خراب نہ ہو جائے۔ نہیں ہوگا سالم، میں اس بات کا پورا خیال رکھوں گی کہ زینے کے دروازے کا تالا نہ کھلے۔ اس کی چابی کہاں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ چابیوں کی گچھے میں ہے، سارا نے بتایا۔ اس کی چابی الگ کر کے کہیں رکھ دوں؟ سارا نے پوچھا۔ الگ کر لو، سالم نے گویا اجازت دی، لیکن چابی رکھو گی کہاں؟ یہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارا کی نظروں میں کوئی مفہوم تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔
سارم نے اس کی نظروں میں چھپا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، اگرچہ سارا کو خالہ سجو پر پورا بھروسہ تھا، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ خالہ سجو کو بھی چابی کی جگہ سے لا علم رکھا جائے، کیونکہ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ سارا نے سارم کو بتا کر وہ چابی اپنی جیولری باکس میں ڈال دی اور جیولری باکس الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دیا اور الماری کو لاک کر دیا۔ عام حالات میں الماری لاک نہ ہوتی تھی۔ سارم اور سارا دروازہ کھلنے کے خدشے سے بے فکر ہو گئے۔ آج جمعرات تھی، بس درمیان میں 2 راتیں تھیں۔ ہفتے کی صبح کو تو شاہ صاحب نے آ کر خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول دینا تھا۔ 2 دن کی ہی تو بات تھی، اوپر والا چاہے گا تو یہ 2 دن بھی خیر و عافیت سے گزر جائیں گے۔ بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ اسرار ناصر سہراب گوٹ پر اتر کر سیدھا نئی کراچی پہنچا۔ نئی کراچی کے 2 کمروں کے مکان میں بابا کمبل رہائش پذیر تھا۔ ایک کمرہ عملیات کے لیے مخصوص تھا اور دوسرے کمرے میں 2-4 کرسیاں اور ایک تخت پڑا تھا۔ اس تخت پر فوم کا ایک موٹا گدا بچھا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ 2 موٹے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں بابا کمبل کی رہائش تھی۔ اسرار ناصر نے جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کمبل بابا تخت پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ کھانا اس نے خود ہی پکایا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کھانے کے درمیان کوئی شخص مغل ہو۔ وہ اطمینان سے بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ اس نے سوچا کہ آنے والا خود ہی دروازہ پیٹ پیٹ کر واپس چلا جائے گا، لیکن دروازے پر آنے والا واپس آنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ دروازہ پیٹنے کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر بابا کمبل کو کھانا چھوڑ کر اٹھنا ہی پڑا۔ اسے بے وقت آنے والے پر غصہ تھا۔ وہ نوالا چباتا اور غصہ کھاتا صحن پار کر کے دروازے پر پہنچا۔ کون ہے بھائی؟ بابا کمبل نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا۔ بابا کھولے، میں ہوں اسرار۔ دروازے کے اس پار سے پرجوش آواز آئی۔ اوہ اچھا۔ اسرار کا نام سن کر بابا کمبل کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے ایک قدم بڑھا کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ بابا سلام۔ اسرار نے بابا کمبل کی زرد آنکھوں میں جھانکا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ بابا کمبل نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے اندر آنے کے بعد بابا کمبل نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور بولا، آؤ ادھر آ جاؤ، میں کھانا کھا رہا ہوں، کیا تم نے کھانا کھایا؟ نہیں بابا، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، میں ابھی ہوٹل سے جا کر لے آؤں گا، آپ کھائیں۔ اسرار ناصر نے کمرے میں آ کر کہا۔ تو پھر جا کر لے آؤ، دونوں ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ بابا کمبل نے کہا، ٹھیک بابا، میں 2 منٹ میں لے کر آیا، آپ کے لیے بھی کچھ لے آؤں؟ اسرار نے پوچھا۔ ہاں لے آنا، میرے لیے نہاری لے آنا۔ بابا کمبل نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں لے آتا ہوں۔ اسرار ناصر نے واپس جاتے ہوئے کہا، بابا میرے پاس بڑی زبردست خبر ہے، سنیں گے تو کھانا چھوڑ دیں گے، میں پہلے کھانا لے آؤں پھر آ کر سناتا ہوں، جاؤ پھر جلدی سے واپس آؤ۔ اسرار ناصر بھاگم بھاگ گیا۔ گلی کے موڑ پر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ اس نے بابا کمبل کا نام لے کر نہاری روٹی خریدی اور واپس آ گیا۔ دونوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بابا کمبل خاصا خوش خوراک تھا۔ اس نے اپنے کھانے کے ساتھ اسرار کے لائے ہوئے کھانے میں بھی ہاتھ بٹایا اور خوب ہاتھ بٹایا۔ کھانے کے دوران اسرار ناصر نے بتایا، بابا شاہ صاحب کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے پنجہ اور راکھ پھینکنے کی بجائے آپ کو دے دی ہے، تو کیا ہوا، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ بابا کمبل ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ بابا وہ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ ربط ضبط رکھوں۔ اسرار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کون ہوتا ہے ہمارے آدمی کو ہم سے دور کرنے والا؟ تم اس کی پرواہ مت کرو۔ نہیں، مجھے تو پرواہ نہیں ہے، بس اتنا ڈر ضرور ہے کہ میرے بڑے بھائی تک یہ خبر نہ پہنچ جائے، اسرار ناصر نے فکر مند ہو کر کہا۔ یہ بات وہاں تک کون پہنچائے گا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ یہ بات سارم کے ذریعے ان تک پہنچے گی، اسرار ناصر نے ذریعہ بتایا۔ ارے تم کیوں فکر کرتے ہو، اسے ہم باندھ دیں گے، وہ ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہہ سکے گا، بابا کمبل نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اسرار یکدم خوش ہو گیا۔ ہو جائے گا، بابا کمبل نے یقین سے کہا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بابا کمبل نے کھانا ختم کر کے صحن میں رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی کے نیچے ہاتھ دھوئے، تار پر پڑے ہوئے میلے تولیے سے اپنے کالے ہاتھ صاف کیے۔ اتنے میں اسرار ناصر تخت سے کھانے کے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں رکھایا اور وہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گیا۔ بابا کمبل تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسرار تخت کے نزدیک ایک کرسی گھسیٹ کر براجمان ہو گیا۔ ہاں بھائی اسرار، کیا خبر ہے وہ زبردست؟ اب بتاؤ، اب تو میں نے کھانا بھی کھا لیا، کھانا چھوڑنے کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ بابا کمبل نے اپنے کندھے تک پڑے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بابا میں اس وقت شاہ صاحب کو ان کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اسرار نے بات شروع کی۔ اچھا ہاں، یہ بات مجھے یاد ہی نہ رہی، وہاں کا احوال بتاؤ۔
اسرار ناصر نے جواب میں ہر وہ بات بتا دی جو اس نے آج سالم کے گھر پر دیکھی تھی، اور جب وہ اس نے یہ بتایا کہ وہاں ایک کی جگہ سینکڑوں شاہ صاحب نمودار ہو گئے تھے تو بابا تکیے چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس بات نے اس کے دل میں جانے کیوں ہلچل مچا دی۔ پھر اس نے زینے میں خون اور دروازے لاک کرنے کے بارے میں بتایا تو وہ بے چین ہو گیا۔ اسرار، ابھی چلو سالم کے گھر، اس نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں کہتا تھا نا کہ زبردست خبر لایا ہوں، اسرار ناصر فخری انداز میں بولا۔ ہاں بھائی، اس میں کیا شک ہے، بڑی زبردست خبر ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے ایک کو بھی پکڑ لیا تو سمجھو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں تمہیں وہ کچھ سکھا دوں گا جس کے تم تمنائی ہو۔ بابا کمبل نے اسے لالچ دیا۔ ہے بابا؟ اسرار ناصر خوش ہو کر بولا۔ پر شرط یہی ہے کہ تمہیں ہمیں اس کے گھر لے جانا ہوگا۔ اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو ہر قیمت پر وہاں پہنچاؤں گا، بس پھر آپ کو مجھے اپنی شاگردی میں لینا پڑے گا۔ ارے فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہیں اپنا پکا شاگرد بناؤں گا۔ ویسے تم جانتے ہو کہ میں نے آج تک کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا۔ بابا کمبل نے اس پر واضح کیا۔ اسی لیے تو وعدہ لے رہا ہوں، اسرار ناصر نے کہا۔ ارے پکا وعدہ، تم ہمیں وہاں پہنچاؤ، ہم تمہیں کہیں اور پہنچائیں گے۔ بابا کمبل نے اپنے سفید دانت دکھائے۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور چلیں گے، لیکن آج نہیں کل، ہمیں سالم کی غیر موجودگی میں وہاں جانا ہوگا۔ اسرار ناصر نے راہ دکھائی۔ بس یہ کام تمہارا، جس طرح چاہو اور جیسے چاہو کرو۔ بابا کمبل نے اس پر تکیہ کر لیا۔ سالم کے دفتر جانے کے بعد سارا بیڈ پر نیند دراز ہو گئی تھی۔ خالہ سجو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ زینہ لاک ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ رات آرام سے گزر گئی تھی۔ کل شاہ صاحب نے آنا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولیں گے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے اس منحوس سے نجات مل جائے۔ سارا ابھی انہی خیالات میں گم تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر سارا بے اختیار چونک اٹھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی اسکرین پر نمبر دیکھا۔ یہ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو، سارا نے ٹیلی فون اٹھایا۔ سالم صاحب سے بات کرائیں؟ ادھر سے کسی نے بڑی بھاری آواز سے پوچھا۔ جی وہ تو نہیں ہے، سارا نے بتایا۔ کہاں گئے ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ وہ دفتر چلے گئے، سارا نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں دفتر فون کر لوں گا۔ آپ کون ہیں؟ سارا نے پوچھا، لیکن اتنی دیر میں ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ فون آنا تو کوئی ایسی حیرت کی بات نہ تھی، سالم کے فون آتے رہتے تھے، لیکن اس فون کو سن کر ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا، جیسے اس فون کے پیچھے کوئی اسرار چھپا ہو۔ اس فون کے پیچھے واقعی اسرار چھپا تھا، اسرار ناصر۔ یہ فون اس نے ایک پی سی او سے کیا تھا، آواز بدل کر کیا تھا۔ اگر وہ آواز بدل کر نہ بھی کرتا تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ سارا اسرار کی آواز نہ پہچانتی تھی۔ سارا کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلی تو دیکھا کہ خالہ سجو زینے کے دروازے کے نزدیک سر جھکائے کھڑی ہے۔ سارا کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں خالہ نے دروازہ تو نہیں کھول دیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ دروازہ کس طرح کھول سکتی ہے، چابی تو الماری کے لاکر میں پڑی ہے، اور خالہ سجو اس بات سے لا علم ہے کہ چابی کہاں ہے۔ پھر خالہ سجو دروازے کے نزدیک کیوں کھڑی ہے؟ کیا ہوا خالہ؟ سارا نے تیزی سے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ اسی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ سارا اب اس کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر سارا کو معلوم ہو گیا کہ خالہ سجو وہاں کھڑی کیا کر رہی ہے۔ اس نے بھی کان لگا کر دروازے کے پیچھے ہونے والی ہلچل کا اندازہ لگایا۔ دروازے کے پیچھے سے بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، اور بار بار دروازے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زینے میں بے شمار گدھ اڑ رہے ہوں اور ان کی چونچیں دروازے سے ٹکرا رہی ہوں۔ سارا خالہ سجو کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹا لائی۔ کچن کے نزدیک آ کر اس نے پوچھا، یہ آوازیں کب سے آ رہی ہیں؟ سارا بی بی، میں نے ابھی سنی ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ شاہ صاحب نے انہیں قید کر لیا ہے، شاید یہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اے پھڑپڑانے دو، خود ہی تھکار کر بیٹھ جائیں گے۔ خالہ سجو یہ کہہ کر کام میں لگ گئی۔ سالم کے گھر کے نزدیک ایک رکشہ رکا۔ اس رکشے سے اتر کر اسرار ناصر گیٹ کی طرف بڑھا، جبکہ بابا کمبل رکشے میں ہی بیٹھا رہا۔ اسرار ناصر نے گیٹ کے ایک طرف لگا کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اندر ڈنگ ڈونگ کی آواز آئی تو سارا نے کہا، دیکھنا خالہ سجو باہر گیٹ پر کون ہے۔ اچھا بی بی، دیکھتی ہوں۔ خالہ سجو جھاڑو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا ٹھہرو، تم کام کرو، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا باہر نکلی۔ وہ گھوم کر مین گیٹ پر پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے گیٹ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ سارا بھابی دروازہ کھولیں، میں ہوں اسرار ناصر۔ ایک منٹ، سارا نے کہا اور گیٹ کھول دیا۔ سامنے اسرار مسکین صورت بنائے کھڑا تھا۔ بھابی میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسرار ناصر نے اسے گیٹ پر جمے ہوئے دیکھ کر کہا۔
سارم گھر پر نہیں ہے، سارا نے ذرا گھما کر جواب دیا۔ سارا بھابھی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل آئیں گے اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے تالا کھولیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے ساتھ انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ گھر چیک کریں گے۔ دروازہ بند کیے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو فوراً جا کر شاہ صاحب کو مطلع کریں گے، پھر جیسے شاہ صاحب حکم کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ اسرار نے بڑی معصوم صورت بنا کر بھرپور ڈرامہ کھیلا۔ سارا نے گیٹ کے باہر کی طرف دیکھا، وہاں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کون صاحب ہے؟ وہ رکشا میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں تو بلا لاؤں؟ دیکھیں، شاہ صاحب نے دروازہ نہ کھولنے کی سخت تاکید کی ہے۔ سارا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں سارا بھابھی، اب بھی انہوں نے یہی حکم دیا ہے، یہ صاحب صرف گھر چیک کریں گے، دروازے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ویسے بھی دروازے کی چابی تو آپ کے پاس ہوگی، چابی کے بغیر دروازے کا تالا کیسے کھلے گا؟ اسرار نے بڑے یقین سے کہا، پھر میں جو موجود ہوں، بس انہیں شاہ صاحب کی ہدایت کے خلاف کوئی کام کرنے کیسے دوں گا؟ ٹھیک ہے، آپ ان صاحب کو لے آئے۔ سارا گیٹ چھوڑ کر گھر کی طرف بڑھی۔ اجازت ملتے ہی جیسے اسرار کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ بھاگا ہوا رکشے کے پاس پہنچا اور اجلت بھری خوشی میں بولا، بابا جلدی چلیں۔ ارے کھل گیا راستہ؟ بابا کمبل کی خوشی سے بانچیں کھل گئیں۔ ہاں بابا جلدی آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ اسرار نے گھبرا کر کہا، کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ ارے تم بے فکر ہو جاؤ، یہ خیال ہم اس کے ذہن سے نکال دیتے ہیں، بابا کمبل نے بمشکل رکشہ سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا، بمشکل رکشہ میں ٹھس کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اترتے ہوئے بھی اسے مشکل پیش آئی۔ اسرار ناصر نے رکشے والے سے کہا کہ وہ رکشہ ایک طرف لگا لے، وہ دونوں 10 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ گھر کی طرف واپس پلٹتے ہوئے سارا کے ذہن میں تھا کہ وہ سارم کو نئی صورتحال سے آگاہ کر دے۔ ویسے خطرے کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ اسرار ناصر ساتھ تھا اور اس نے دروازہ نہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ تو محض اطلاعاً سارم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ بات اس کے ذہن سے یوں نکل گئی جیسے ذہن میں آئی ہی نہ ہو۔